مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے کے آغاز میں ہم بیان کیا کرتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے اشکوں کی برسات کے آغاز میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے ندامت کے آنسو میں ہم اپنے لیے اپنے صالحین، سلف صالحین، اللہ کے پیارے بندوں کے واقعات کو اپنے سامنے رکھ کے شعبان کے اس بابرکت مہینے میں اشک باری رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا، ندامت کے آنسو بہانے کا اپنے لیے ایک درس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ اور ہم اپنے صالحین کا جب ذکر کرتے ہیں، سلف صالحین کا، صحابہ اور اہل بیت اطہار کا، اولیاء کرام کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ اپنے حال پر ندامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہونے کے باوجود اس قدر گریہ وزاری کریں، اس قدر اشک باری کریں، اس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور ہم گناہ کرنے کے باوجود ہمیں اپنے رب عز و جل کا خوف ہی نہ رہا، ہمیں گناہوں پر ندامت ہی نہ رہی۔ حضرت سیدنا امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون نہیں جانتا؟ علم حدیث میں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر صحابہ کرام کے وارث ہیں۔ امام زین العابدین، ان کا نام تو علی تھا، لیکن عبادت کی کثرت کی وجہ سے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی سجاوٹ، the beauty of the pious peoples، عبادت گزاروں کی سجاوٹ آپ کہلاتے تھے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خدا ترس تھے، آپ کا سینہ مبارک خشیت الہی کا سفینہ تھا۔ ایک مرتبہ اپنے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ اشکبار ہو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک، میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر امام زین العابدین نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اسی حالت میں آپ نے حج ادا کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ایسا ڈر، ایسے خوف کا غلبہ تھا کہ لبیک پڑھتے تو چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر جاتے کہ کہیں آگے سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ نیک ہونے کے باوجود ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے، ان کی اشک باری کا عالم یہ ہے، اور ہم دن رات گناہ کرنے کے باوجود، بے عملیاں کرنے کے باوجود، رب کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود، اپنے رب عز و جل کی حکم عدولیاں کرنے کے باوجود نمازیں قضا ہوں، رمضان کے روزے قضا ہوں، بد نگاہی عام ہے، حرام کاریاں عام ہیں، اپنی نظر کی حفاظت ہو نہیں پاتی، اپنی زبان کی حفاظت ہو نہیں پاتی، بدگمانی کریں، ہم دل آزاری کی باتیں کریں، غیبتیں ہم سے ہو جائیں، چغلی کی باتیں ہم سے ہو جائیں، دل آزاری والی باتیں ہم سے ہو جائیں، اللہ رسول کی نافرمانی کے جملے ہم سے نکل جائیں، فضول قسم کی باتیں ہم سے نکل جائیں۔ اب دن رات گناہ کرنے کے باوجود ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی، اور یہ نیک ہونے کے باوجود اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اس قدر روئیں، اس قدر گریہ وزاری کریں، اس قدر اشک باری کریں کہ رب عز و جل کے خوف کے غلبے کے سبب لبیک پڑھیں اور گر کر بے ہوش ہو جائیں، اور ہم اپنے رب عز و جل کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود ندامت کے آنسو بھی ہمیں نصیب نہ ہوئے، اپنے گناہوں پر احساس شرمندگی بھی ہمیں نہ ہوا، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا خوف ہمیں کبھی لاحق نہ ہوا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہم کیوں بھول گئے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ یہ نیک ہونے کے باوجود اشک بار رہا کرتے، روتے رہتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا ابو بشر صالح مری بڑے نامور محدث تھے، اب بہت ہی سحر بیان واعظ بھی تھے۔ واعظ کے دوران خود ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ خوف الہی سے کانپتے اور لرزتے رہتے، اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتے جیسے کوئی عورت اپنے اکلوتے بچے کے مر جانے پر روتی ہے۔ کبھی کبھی تو شدت گریہ اور بدن کے لرزنے سے آپ کے اعضاء کے جوڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے، اور آپ کے بیان کا سننے والوں پر ایسا اثر ہوتا کہ بعض لوگ تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتے اور بعض انتقال کر جاتے۔ آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی قبر کو دیکھ لیتے تو 2-2 3-3 دن مبہوت اور خاموش رہتے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ اے کاش شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ندامت نصیب ہو جائے، اور اے کاش کہ ہمیں گناہوں پر ہی شرمندگی نصیب ہو جائے، ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور تابعی بزرگ تھے۔ اب علم و عمل کے اعتبار سے اپنے زمانے کے سردار تھے، آپ پر خوف خداوندی کا بڑا غلبہ تھا، اور بہت خدا ترس اور رقیق القلب تھے۔ جب کسی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ لیتے تو جہنم کو یاد کر کے حواس باختہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ کسی ہوٹل والے نے ان کے سامنے تنور میں سے بکری کا سر بھون کر نکالا تو آپ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہمیں کبھی یاد آیا کہ میں نماز قضا کروں گا، رب کی نافرمانیاں کروں گا، حرام کاریاں کروں گا، حرام روزی کماؤں گا، یا دل آزاریاں کروں گا، حرام کام کروں گا، میرا رب ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے احساس کیا اس کا؟ کبھی جلتی آگ کو دیکھ کر ہمیں جہنم کی آگ یاد آئی؟ کبھی جب وہ گرم دیگچی کو ہاتھ مس ہوتے ہوئے کبھی ہمیں جہنم کی تپش یاد آئی؟
ہمارے دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ندامت نہیں رہی، اپنے احساس نہیں رہا اپنے گناہوں کا، ہمیں اپنی نافرمانیوں پر بے باکی آ گئی، ہمارے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے پر سوز محبت عام نہیں۔ تو شعبان اشک باری کا مہینہ ہے، شعبان آنسوؤں سے سیراب کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان آبپاشی کا مہینہ، یعنی آنسوؤں سے سیراب کرنے کا، اور رمضان رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اس مدنی ماحول کی برکت سے یہ سوچ ملتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، گناہوں پر احساس سے شرمندگی نصیب ہوتا ہے، اس مدنی ماحول کی برکت سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس مدنی ماحول کی برکت سے نیکوکاروں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اشکبار آنکھوں والے لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، گناہوں پر ندامت کے ساتھ رونے والوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ آتے ہیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں کہ جو رونے والوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن جب وہ بھی کچھ عرصہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اجتماعات میں آتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، پھر ان کی آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں، انہیں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں دنیا میں غفلتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، جو میں نے سابقہ زندگی میں کیا، اپنے رب کی نافرمانیاں کی، اپنے رب کی حکم عدولیاں کی، یہ میری غلطی تھی، میں اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا۔ اور جب یہ احساس بیدار ہوتا ہے تو ندامت پیدا ہوتی ہے، جب ندامت کا غلبہ ہوتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی احساس، ندامت، شرمندگی گناہوں کی پیدا ہوگی جو رب کے قریب کر دیتی ہے، جو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے